ویلکم بیک۔ پولیو کا شمار بچوں کی 5 مہلک ترین بیماریوں میں کیا جاتا ہے، جس کے مکمل خاتمے کے لیے عالمی ادارے اور دنیا بھر کی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں۔ حال ہی میں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ گزشتہ سال اس کے ملک میں ایک بھی پولیو کا کیس سامنے نہیں آیا، لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ امریکی وزیر صحت ڈاکٹر کیتھلین سیبلیس بھارت میں بچوں کو پولیو ویکسین دے کر ان مثبت اقدامات کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، جس کے باعث گزشتہ ایک سال میں بھارت میں پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ طبی ماہرین پولیو کے خاتمے کی سمت اسے بھارت کی ایک اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ بھارت میں 2009 میں پولیو کے مریضوں کی تعداد 741، 2010 میں 42 اور 2001 میں محض 1 ریکارڈ کی گئی۔ ڈاکٹر بروس ایلورٹ عالمی ادارہ صحت سے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل منسلک ہیں۔ بھارت میں گزشتہ ایک سال میں پولیو سے کسی بھی بچے کا معذور نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ ہمیں اس حوالے سے موجودہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اسے ختم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے چاہیے۔ بھارت میں اگر اگلے چند ماہ میں پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا تو بھارت کا نام اقوام متحدہ کی ان ممالک کی فہرست میں سے نکال دیا جائے گا جہاں پولیو کو ایک علاقائی مرض قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کا نام اس لسٹ میں سر فہرست ہے۔ پاکستان میں صحت عامہ کے ادارے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2010 میں پولیو کے مریضوں کی تعداد 144 ریکارڈ کی گئی، جبکہ 2011 میں یہ تعداد بڑھ کر 173 ہو گئی۔ ڈاکٹر بروس ایلورٹ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے وہ ممالک جہاں ابھی پولیو موجود ہے، بھارت کی طرز پر اقدامات کر کے پولیو کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ شمالی نائجیریا اور پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے بغیر دنیا سے پولیو کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ان ممالک میں پولیو کے خاتمے کے لیے بھارت کی طرز پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ڈاکٹر نیرج مستری واشنگٹن کے سیبن ویکسین انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ یہ وہی ادارہ ہے جس نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے پولیو کے خاتمے کے لیے پہلی ویکسین تیار کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے بھارت کی یہ کوششیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بھارت میں پولیو کے خاتمے کے لیے مقامی آبادی جیسا کہ اماموں اور مذہبی رہنماؤں کے ذریعے یہ پیغام پھیلایا گیا جس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی مقامی کمیونٹی لیڈرز اس طرز کے پیغامات پھیلا کر معاشرے میں شعور اجاگر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پولیو دراصل ایک ایسے وائرس سے پھیلتا ہے جو انسان کے اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ پولیو موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پولیو زیادہ تر غیر صحت مندانہ ماحول میں رہنے والے بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک ایک بھی بچہ اس مہلک مرض کا شکار ہے، دوسرے بچوں تک اس مرض کے پھیلنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ان تمام ممالک کو جہاں ابھی تک پولیو موجود ہے، اس مرض کے خاتمے کے اقدامات یقینی بنانے چاہیے۔ ودوشی سنہا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ پچھلے سال امریکہ کی کئی ویسٹرن سٹیٹس کے جنگلات شدید ترین آتش زدگی کے واقعات سے دوچار ہوئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جنگلات میں آگ بھڑک اٹھنے کی ایک اہم وجہ شدید درجہ حرارت اور خشک سالی تھی۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ آئندہ کئی برسوں تک موسم میں کسی قابل ذکر تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب ریاست نیو میکسیکو کے ماہرین جلے ہوئے جنگلات کو پھر سے ہرا بھرا بنانے اور وہاں پانی پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رضا نقوی۔ یہ ہے والیس کلڈیرا۔ 40,000 سال پہلے یہ علاقہ ایک والکینو کا منہ ہوتا تھا، لیکن تب سے والکینو ختم ہو گیا۔ یہاں سبزہ اگایا اور جانور آباد ہونے لگ گئے۔ آج یہ امریکہ کا ایک نیشنل پارک ہے، لیکن پچھلے سال اس علاقے کے تقریباً 320 کلومیٹر رقبے میں موجود جنگل میں آگ لگ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 100 سال میں یہ امریکہ کے جنوب مشرق کی سب سے شدید آگ تھی۔ باب پیرامنٹر والیس کلڈیرا نیشنل پریزرو کے چیف سائنٹسٹ ہیں۔ اس آگ نے تقریباً 14 گھنٹوں میں 170 کلومیٹر میں موجود جنگل کو جلا دیا، یعنی ایک پورا فٹ بال کا گراؤنڈ 2 سیکنڈ میں جل گیا۔ پیرامنٹر کا کہنا ہے کہ اس آگ کی کئی وجوہات تھیں۔ سرد موسم کا کم عرصہ جس کی وجہ سے کم برف اور دریاؤں میں کم پانی، اس کے علاوہ طویل عرصوں کے لیے گرم موسم اور ساتھ ساتھ کم بارش۔ ڈیوڈ براؤن ایک کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں۔ آج ہم پچھلے 100 سال میں سب سے شدید خشک سالی دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب 100 سے زیادہ سائنسدان اس علاقے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئے درخت لگانے کے منصوبے بن رہے ہیں اور پانی بچانے کے بھی۔
مگر مسائل سنگین ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہاں برف کی مقدار 30 سے 60% کم ہو گئی ہے۔ گریگری پینڈرسن اس تحقیق میں شامل تھے۔ انسان اور جانور جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ برف کے پگھلنے سے آتا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق ہیمیز دریا اور ایسے دیگر دریاؤں میں پانی پچھلے کئی دہائیوں میں تقریباً 40% کم ہوا ہے۔ باب پیرامنٹر کا کہنا ہے کہ پانی کو بچانے کے لیے درختوں کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ درختوں کے ذریعے ہم نہروں میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پیرامنٹر اور ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں درختوں کی دیکھ بھال سے علاقے میں پانی کی سطح بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے اور یہ علاقہ خشک سالی سے بچایا جا سکتا ہے۔ زلیمہ پلیشیو کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔ اور اجازت چاہنے سے پہلے ہم اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو وائس آف امریکہ کی پشتو سروس ڈیوا کے ایک نمائندے مکرم خان عاطف کی ہلاکت کے بارے میں ہے۔ انہیں منگل کے روز صبح خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر میں اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا جب وہ ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ مکرم خان عاطف کا تعلق قبائلی علاقے محمد ایجنسی سے تھا اور ان کے ساتھیوں کے مطابق امن و امان کی خراب صورتحال اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کے بعد وہ اپنا گھر چھوڑ کر عارضی طور پر شب قدر چلے گئے اور وہیں سے اپنی صحافتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے علاوہ وہ کئی مقامی میڈیا چینلز کے لیے بھی کام کر رہے تھے۔ بعد ازاں طالبان کے ایک نمائندے نے مقامی میڈیا کو ایک پیغام میں مکرم خان عاطف کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ گزشتہ 2 برسوں سے پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک تصور کیا جا رہا ہے، جہاں گزشتہ سال مجموعی طور پر 11 صحافی ہلاک ہوئے اور درجنوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں۔ مکرم خان عاطف رواں سال قتل کیے جانے والے پہلے پاکستانی صحافی ہیں۔ وائس آف امریکہ مکرم خان عاطف کے لواحقین کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔